بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محی الدین ابن عربی کا ایک نادر اور اعلیٰ قول ہے کہ جنت کے پھل دوزخ کی حرارت سے پکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسانی زندگی میں خیر کے ساتھ ساتھ شر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کی تخلیق بھی ضروری تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک درخت ہے یا ایک پودا ہے، اسے اوپر بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ گریوٹی اسے نیچے کی طرف کھینچے۔ تو گریوٹی چونکہ اسے نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اسی لیے درخت اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اوپر کی طرف بڑھ سکے۔ اور اگر گریوٹی اسے نیچے کی طرف، اس کی جڑوں کو اپنی طرف نہ کھینچے تو ہمیں وہ درخت پھل، پھول، ہریالی، آکسیجن اور چھاؤں یہ تمام چیزیں مہیا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا زندگی میں رکاوٹ کا ہونا آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو رکاوٹ پر غالب آ کر، اس پر قابو پا کر ہی انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو خیر اور شر کا مقابلہ جب ہوتا ہے تو ہی خیر میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ یعنی گڈ اور ایول، ان دونوں کا جب آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے یا انسان اپنے اندر کے نفس امارہ پر قابو پاتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، تو ایک تو شیطان کا وجود ہے اور دوسرا انسان کے اپنے نفس امارہ کا وجود ہے۔ تو ان دونوں پر قابو پا کر ہی انسان اپنی منازل طے کر سکتا ہے اور اخلاقی برتری کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے خیر اور شر ان دونوں کا وجود، یعنی یہ ایک پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں۔ اگر دنیا ادب کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ شیطان یا ابلیس کے موضوع پر تین بڑی شخصیات ہمیں خاص طور پر دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا، جن میں سے ایک گوئٹے، مشہور جرمن پلے رائٹ اور جس نے فاسٹ لکھا، مشہور شخصیت۔ دوسرا جان ملٹن، جس نے پیراڈائز لاسٹ لکھی، اس میں شیطان کا ایک خاکہ پیش کیا جس میں وہ کہتا ہے "It is better to rule in hell than to serve in paradise". ان دو لائنوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے تکبر کے حوالے سے کیا نظریہ ہے جان ملٹن کا۔ تو تیسری مثال حضرت علامہ اقبال کی ہے، جنہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اپنی مختلف کتابوں میں اس کو اجاگر کیا اور اس کی تفہیم پھیلانے کی کوشش کی۔ تو ابلیس بھی ایک خودی کا مالک ہے، اگرچہ وہ منفی خودی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک خودی کا مالک ہے۔ تو اقبال خودی کا ایک اہم پہلو سیلف ریسپیکٹ، سیلف کانفیڈنس اور سیلف ایسرشن کو سمجھتے ہیں۔ تو شیطان میں یا ابلیس میں یقیناً یہ سیلف ایسرشن اور سیلف کانفیڈنس پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں انسان کو، آدم کی اولادوں کو گمراہ کروں گا، تو یہ ایک سیلف اسرٹیونیس اس میں ہے اور سیلف کانفیڈنس ہے، اور اس نے جو مہلت مانگی تھی گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے اقبال کی مثال کے طور پر ایک نظم جبریل و ابلیس، ایک مکالمہ، تو اس میں ایک جگہ پہ حضرت جبریل سے ابلیس کہتا ہے "دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو". تو وہ کہتا ہے کہ تم تو صرف ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر طوفان کا تماشا اور نظارہ دیکھتے ہو، لیکن طوفانوں کے ساتھ کشمکش میں مبتلا کون ہے؟ طوفانوں کا اور اس کی لہروں کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ اس کے تمانچے کون کھا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ تو میں ہوں، تو تم صرف تماشائے حیات دیکھ رہے ہو، لیکن اس تماشے کا حصہ کون بنا ہوا ہے؟ تو وہ میں ہوں۔ اس طرح ابلیس اپنی خودی اور اپنی سیلف ایسرشن اور سیلف کانفیڈنس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ آگے چل کے کہتا ہے "میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ". تو وہ کہتا ہے میں تو دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہوں، یعنی اس کو اپنے انکار کرنے پر اور اپنی گمراہی پہ اصرار کرنے پر فخر ہے، اور اس پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، اور کہ اس طرح سے میں لوگوں کو اپنے کنٹرول میں
لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو ابلیس کو اس بات پر بھی خاصا گھمنڈ ہے۔ اقبال کی ایک جو مثنوی ہے جاوید نامہ، اس میں ایک جو نظم ہے نالہ ابلیس، جس میں ابلیس خدا سے شکایت کرتا ہے کہ یہ جو آج کا انسان ہے یہ تو ایک مٹی کا کھلونا ہے، اس کو قابو میں لانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنی توانائی، اتنی آتش، اتنی انرجی ہے کہ میں تو بڑے بڑے زاہد اور متقی لوگوں کا مقابلہ کرنا پسند کرتا ہوں، یہ آج کا انسان تو بالکل ایک کھلونا ہے۔ اور خاص طور پر وہ شکایت کرتا ہے کہ اس میں جرت انکار نہیں ہے، ذوق انکار نہیں ہے، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ میرا یہ مقام ہے کہ میں خدا کے سامنے بھی انکار کر دیتا ہوں، اور انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ میرے سامنے بھی انکار نہیں کر سکتا، تو یہ تو ایک مٹی کا کھلونا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی خودی کا اظہار کرتا ہے ایک نظم میں جو جاوید نامہ میں ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک اور نظم ابلیس کی مجلس شورا، پارلیمنٹ آف دا ڈیول اور سیٹن، تو وہ اس کی ایک مجلس شورا ہے جس کا نقشہ وہ اقبال نے پیش کیا ہے۔ تو اس میں ایک جگہ پر وہ کہتا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہر و ماہ، کیا آسمان تو بتو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہان رنگ و بو، یہ جو رنگ اور سمیل، فریگرنس کا جو جہان ہے، یعنی جو دنیا ہے، یہ میری کمانڈ پہ چلتی ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہے، لوگ میرے وسوسوں کے مطابق عمل کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں اور چوز کرتے ہیں۔ اور کیا زمین، کیا مہر و ماہ، تو صرف زمین ہی نہیں، چاند اور سورج اور جو اوپر تلے آسمان ہیں یہ بھی میرے قبضہ قدرت میں ہیں، یہ وہ کلیم کرتا ہے۔ ایک طرح سے وہ سیلف اسرٹیونیس جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور اپنے سیلف کانفیڈنس یا اپنی خودی کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے۔ اور پھر مزید کہتا ہے کارگہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو جدید تہذیب ہے اس کو محض گلاس ورک نہ سمجھا جائے، یہ تہذیب میں نے کریٹ کی ہے، میں اس کا خالق ہوں، اور یہ کوئی معمولی تہذیب نہیں ہے۔ اس کو جو کارگاہ شیشہ سمجھتا ہے وہ نادان ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، یہ گلاس ورک نہیں ہے، یہ بہت مضبوط کام میں نے کیا ہے، تو اس کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس طرح کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ آگے چل کے کہتا ہے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ تو فرنگی کو یا ویسٹ والوں کو میں نے ملوکیت کا، یعنی انسان پر انسان کی حکومت، یا انسان پر اس کے نفس کی حکومت، یا انسان پر اس کے نفس امارہ کی حکومت، اور پھر اس حکومت کو جمہوریت کی شکل میں پھیلانے کا خواب وہ میں نے دکھایا، یعنی وہ سیکولر جمہوریت کی بات کر رہا ہے، تو وہ خواب میں نے دکھایا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ اور مسجد اور چرچ اور دوسری عبادت گاہوں کا جو اثر ہے وہ میں نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے جدید دور میں، یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ تو ایک طرف تو میں نے غربا کو سبق تقدیر کا سکھایا کہ تمہارے جو حالات ہیں، جس حالت میں تم مبتلا ہو، یہ تمہاری قسمت ہے، یہ تمہاری تقدیر ہے، تم اپنے حالات بدل نہیں سکتے کیونکہ تقدیر کا لکھا ہوا ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو ایک طرف تو ناداروں کو میں نے یہ سبق سکھا دیا کہ یہ تمہاری تقدیر ہے، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف سرمایہ دار کو، مالدار کو، اس میں میں نے ایک ہوس، دولت کی ہوس، لسٹ اس کے اندر کریٹ کر دی، ایک جنون کی کیفیت میں اسے مبتلا کر دیا کہ اس کے پاس جتنا بھی آ جائے، جتنا بھی مال وہ اکٹھا کر لے، جتنی بھی کیپٹل ایکومولیشن کر لے، اس کا جی نہیں بھرتا، وہ مزید سے مزید حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ یہ دو کارنامے میں سر انجام دے چکا ہوں۔ اسی طرح پھر وہ کہتا ہے کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد۔ ابلیس چونکہ آگ کا بنا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی وہ آگ انسانوں کے اندر ٹرانسفر کر دی ہے، تو کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں۔ تو میں نے اپنا سوزے دروں، اپنے اندر کی آگ، اپنی اندر کی آتش وہ دوسرے لوگوں میں پھونک دی ہے، اب اس کو کون ٹھنڈا کر سکتا ہے، کر کے دکھائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ انسان ظاہر ہے شیطان سے کہیں زیادہ برتر ہے، اور شیطان اس کے مقابلے میں کمتر ہے، حقیر ہے۔ تو
اب شیطان خود کو حقیر اور کمتر ماننے کے لیے تیار نہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان کو سجدہ کرنے کے لیے، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو وہ خود کو انفیریئر، انسان کے مقابلے میں انفیریئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب کوئی کمزور کسی طاقتور کا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا ہتھیار ہوتا ہے فریب، ڈسیپشن۔ جب کوئی کھلی جنگ کسی سے نہ کر سکے تو وہ ڈسیپشن کے ذریعے، فریب کے ذریعے اس کو مقابلہ کرتا ہے اور شکست دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابلیس کی جو ایک خاص خصوصیت ہے، جو اس کے یعنی سمجھیں کہ اس کا جوہر ہے، وہ ہے اس کی فریب دینے کی صلاحیت۔ تو چونکہ وہ گھمنڈی ہے اور اپنے مد مقابل کو خود سے طاقتور دیکھتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت خود میں نہیں پاتا، لہٰذا فریب کا جال بنتا ہے تاکہ اس جال میں اس کو پھانس کے اور شکست دوں۔ تو اس لحاظ سے اس نے آدم کو جب فریب میں مبتلا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فریب میں مبتلا کیا، تو ان کی نفسیات، انسان کی نفسیات جو ہے وہ ابلیس ایک حد تک سمجھتا ہے۔ تو اس نے آدم کی نفسیات کے مطابق دو چیزیں پیش کی اور ظاہر جھوٹ بولا۔ تو وہ کیا دو چیزیں پیش کی؟ وہ سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 120 میں۔ تو اس میں شیطان نے وعدہ کیا کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو تو دو چیزیں ملیں گی، ایک حیات ابدی، اٹرنل لائف، امورٹیلٹی، اور دوسرا لازوال سلطنت، ابائیڈنگ کنگڈم، ہمیشہ رہنے والی سلطنت۔ یہ دو چیزیں ملیں گی۔ تو انسان کی نفسیات میں یقیناً ان چیزوں کی خواہش ہے، اور شیطان نے یا ابلیس نے اس کو بھانپ لیا اور یہ مہیا کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا، اور ایک نہایت ہی ایسا ایک شارٹ کٹ پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو ممنوع تھا، جو منع تھا، کہ اس درخت سے کنزیوم کر لو اور پھر کھانے پینے کی ترغیب، یعنی جو کھانے پینے کا جنون ہے، جنون یعنی کہ چلیں وہ ضرورت کے مطابق تو وہ تو اچھا ہے ظاہر ہے، لیکن کھانے پینے سے جو اس نے ترغیب دی کھانے پینے کے حوالے سے کہ اس سے تم ایک حیات ابدی حاصل کر لو گے، ظاہر ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جو شیطان، وہ جو خرگوش اور شیر کی جو حکایت ہے، مشہور حکایت، وہ جو شیر روزانہ ایک جانور کا شکار کرتا ہے اور پھر ایک چالاک خرگوش وہ شیر سے کہتا ہے کہ میں اس لیے دیر سے تمہاری خدمت میں حاضر ہو سکا کیونکہ راستے میں ایک شیر مجھے ملا اور وہ کہتا تھا کہ اصل بادشاہ تو میں ہوں۔ تو جیسے ظاہر ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، تو وہ شیر غصے میں بفر جاتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتا، اس کے خرگوش کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو خرگوش کنویں پر لے جا کر شیر کو دکھاتا ہے کہ کنویں کے اندر جو شیر ہے وہی تمہارا دشمن ہے اور وہ بڑائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو شیر جب کنویں میں دیکھتا ہے اسے اپنا عکس نظر آتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی، تو چھلانگ لگاتا ہے اور ظاہر ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح فریب کے ذریعے کمزور طاقتور کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو شیطان کی مثال خرگوش جیسی ہے اور انسان کی مثال شیر جیسی ہے تو طاقتور لیکن فریب کھا سکتا ہے۔ خیر، وہ جو آدم نے فریب کھایا وہ تو پہلا راؤنڈ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان بھی دنیا میں آئے کہ جنہوں نے شیطان پر غلبہ پا لیا، اس کو مغلوب کر لیا۔ جیسے اقبال کی جو وہ کتاب ہے پیام مشرق، اس میں ایک جگہ ایک نظم میں آدم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عقل کرتی ہے مقید فطرت چالاک کو، اب تو سجدہ کر رہا ہے شعلہ زادہ خاک کو۔ یعنی دنیا میں جا کر جب انسان اور ابلیس کا مقابلہ ہوا تو بالآخر ایسا وقت آ گیا جب انسان نے ابلیس کو مغلوب کر لیا، اس کے اوپر غالب آ گیا، تو اب تو سجدہ کر رہا ہے شعلہ زادہ خاک کو۔ تو خاک یعنی کہ مٹی سے انسان بنا ہے اور آگ سے شیطان بنا ہے۔ تو ایسا وقت آیا کہ جب شعلے نے مٹی کے سامنے سجدہ کیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا، یعنی ایسے انسان دنیا میں چیدہ چیدہ ہوتے ہیں، چیدہ چیدہ تو ضروری ہوتے ہیں جو شیطان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو وہ حیات ابدی کی بات کر رہا ہے کہ بھئی یہ درخت میں سے کھا لو تو حیات ابدی، اٹرنل لائف، امورٹیلٹی مل جائے گی، اس حوالے سے دیکھتے ہیں اقبال کی رہنمائی کیا ہے۔ تو اقبال کا ایک قطعہ ہے جس کا اردو ترجمہ فارسی سے اردو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
تو اس میں وہ کہتے ہیں نہ کر ساحل پہ تو منزل کے اس جا، نوائے زندگانی نرم تر ہے، لپٹ جا موج سے دریا میں جا کر، حیات جاویداں اندر خطر ہے۔ حیات جاویداں مطلب امورٹیلٹی، امورٹل لائف۔ تو اس میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ساحل پہ تم کھڑے ہو نا، اس سے تمہیں اٹرنل لائف نہیں ملے گی، تمہیں دریا کے اندر جا کر موجوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اسی سے اٹرنل لائف ملتی ہے۔ تو سٹرگل کے اندر، کوشش کے اندر، نفس امارہ پر غالب آ کر اور بیرونی ترغیبات پر غالب آ کر۔ ایک اور بات جو ابلیس کے حوالے سے قابل ذکر ہے، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، تو ایک اور بات فی الحال جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ ایک طرف تو ابلیس فری ول کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں، یعنی وہ کہتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا مطلب میرے پاس فری ول ہے، قوت ارادی ہے، میں گمراہ کر دوں گا۔ دوسری طرف جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو تب وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یہ تو آپ کی مرضی ہی نہیں تھی۔ تو جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں نہیں تھا، اور جب کوئی ایکشن لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تمام انسانوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ تو یہ بھی ایک چالاکی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، اور جہاں پہ غصہ ہو اور اپنے تکبر کی تکمیل کرنی ہو وہاں وہ کہتا ہے میں مختار ہوں، میرے پاس فری ول ہے۔ ایک جو بنیادی صفت کا ذکر اقبال نے کیا ہے پیام مشرق میں، شیطان کی بنیادی صفت اور انسان کی، وہ اقبال کی نظم ہے جلال اور گوئٹے۔ جلال سے مراد ہے مولانا جلال الدین رومی، تو گوئٹے نے جو فاسٹ لکھا اس میں بھی ابلیس کا خاصا ذکر ہے نا، تو ان کی ملاقات ہوتی ہے اس نظم میں۔ تو اس میں مولانا روم جو اس میں آخری شعر ہے نظم میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کی جو خاص بات ہے وہ ہے کلیورنس، چالاکی، زیر کی، اور انسان کی جو خاص بات، اس کا جو جوہر، اس کا جو کرکس ہے وہ ہے عشق، محبت۔ تو اسی لیے جب انسان نے غلطی کی تو اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے توبہ کر لی، لیکن شیطان نے جب غلطی کی تو اس نے تکبر کیا اور چالاکی کی۔ تو محبت جس میں تھی اس نے اعتراف کر لیا، اور جس میں چالاکی تھی وہ تکبر کر کے، جس میں تکبر تھا وہ چالاکی کر کے ڈٹ گیا۔ ایک اور جو بنیادی فرق ہے، انسان کو بھی انکار کرنے کا کہا گیا ہے، لا الہ، یعنی خدا کے سوا سب کا انکار، لیکن پھر اقرار کرنا ہے، یعنی اللہ کے معبود ہونے کا۔ تو انسان کی جو خودی ہے وہ انکار اور اقرار ان دو مراحل سے گزر کے تکمیل پاتی ہے، لیکن شیطان کی جو خودی ہے وہ انکار سے آگے نہیں بڑھتی۔